ہمارے معاشرے میں جاسوسی کا ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ ہم براہ راست ایسے چبھتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں جو اگلے بندے کو پسند ہی نہیں ہے۔ رشتہ آیا تھا، واپس کیوں ہو گیا تھا؟ تمہاری بیٹی میں کیا مسئلہ تھا؟ طلاق کیوں ہو گئی تھی؟ منگنی کیوں ٹوٹ گئی تھی؟ وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ بس یوں ہی چسکے لینا، یہ چسکے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک دیتے ہیں، ان کے زخموں کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ آپ تنہائیوں میں دعائیں کریں، اللہ ہماری بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ اچھا تیری شادی کو 2 سال ہو گئے، بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ پیدائش کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ مشاہدات وہ ہیں جو آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے ہیں۔ میں اس بہن بیٹی کو آج تک نہیں بھولتا جو ہمارے گھر میں ایک دفعہ مہمان کے طور پہ آئی اور دوبارہ کبھی نہ آئی۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں آپ کے گھر گئی، پتہ نہیں وہ کون سی خاتون تھی، آتے ہی اس نے مجھ سے سوال یہ پوچھا تھا، سنا ہے تجھے طلاق ہوئی ہے، کیوں ہوئی تھی؟ پہلی ملاقات اور اتنا عجیب سوال۔ آپ لوگوں کے زخموں پہ کیوں نمک چھڑکتے ہیں؟ آپ ان سے ایسے سوال کیوں پوچھتے ہیں جو ان کو بتانا اچھا نہیں لگتا ہے؟ ایک نوجوان مجھے ملا، عرض کرنے لگا، آنکھوں میں آنسو لے کے کہتا ہے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ میں اتنا پریشان اس بات سے نہیں ہوں کہ میرے پاس اولاد نہیں، جتنا میں لوگوں کے سوالوں سے پریشان ہوں کہ کیوں اولاد نہیں ہوئی ہے؟ 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 1 سال ہو گئے۔ آپ کو کیا ان سوالوں سے غرض ہے؟ آپ کیوں پردے چاک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں زخموں پہ نمک چھڑکنا چاہتے ہیں؟ آپ مرہم نہیں رکھ سکتے، دلاسا نہیں دے سکتے، حوصلہ نہیں دے سکتے، تو اذیت ناک سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پردہ چاک کرنے ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اچھا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کتنی آمدن ہو جاتی ہے؟ روزانہ کتنے کما لیتے ہو؟ کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا؟ اس طرح کے سوالات، وہ تمام سوالات جو کوئی انسان دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم پھر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا معشر من آمن بلسانی، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے دعوی ایمان کرتے ہو، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِي، ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا ہوا۔ لا تؤذِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مسلمانوں کو اذیت نہ دیا کرو، مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اور ان کی پردے کی چیزوں کی تلاش اور ٹوبے نہ رہا کرو۔ جاسوسی کا ایک اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ جاسوسی کرواتے ہیں معصوم بچوں سے۔ معصوم بچوں کو جب ہم اس چیز کے اندر انوالو کر لیتے ہیں تو ایسا انسان اتنا ظالم ہوتا ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ جاسوسی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ بچوں کے خوبصورت مستقبل کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ جو گھروں کے اندر سیاستیں چلتی ہیں، بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، اداروں میں، دفاتر میں، پلازوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اس کا ایک گھناؤنا انداز یہ ہوتا ہے جاسوسی کا۔ معصوم بچوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، تمہاری ماما کیا کرتی ہیں، تمہاری بہنیں کیا کرتی ہیں، تمہارا بھائی کیا کرتا ہے، گھر میں لڑائی تو نہیں ہوتی، گھر میں یہ تو نہیں ہوتا، گھر میں وہ تو نہیں ہوتا۔ کبھی عورتوں کے ذریعے سے جاسوسی کروائی جاتی ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج کے دوسرے گھر کی عورتوں کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک بدترین انداز ہوتا ہے جاسوسی کا جو ہمارے معاشرے میں اپنایا جاتا ہے۔ کبھی ملازموں اور خادماؤں کے ذریعے اور ماتحت لوگوں کے ذریعے جاسوسی کروائی جاتی ہے۔ ملازم سے پوچھتے ہیں تمہارا مالک کیا کرتا ہے، کیسے سلوک کرتا ہے، کیا کھلاتا ہے، کیا پلاتا ہے، کیسے رکھتا ہے، کیا دیتا ہے، کیا نہیں دیتا۔ ملازمین کے ذریعے، ماتحت لوگوں کے ذریعے کبھی ہم جاسوسی کرواتے ہیں، ہمسایوں کے ذریعے، پڑوسیوں کے ذریعے، ان کے ذریعے سے اور ان کے توسط سے اندر کے حالات کی ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ براہ راست غلط سوال پوچھ کے
اور کبھی کسی ذریعے سے جاسوسی کا ایک بدترین انداز کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، دروازوں سے جھانکنا، چھتوں سے جھانکنا، ونڈو سے جھانکنا، کان لگانا اور یوں محسوس کروانا کہ بندہ سویا ہوا ہے، اسے تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن باتوں کو سنتے رہنا، دیواروں کی اوٹ میں جاسوسیاں کرنا کتنا خطرناک جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، جس نے کسی گروہ کی بات سنی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہماری بات سنیں، تو بندے گفتگو کر رہے ہیں، آپ پڑوس میں جا کے بیٹھ کے سنیں کیا کہہ رہے۔ عادت ہے نا، بعض لوگوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ ہم تو اب تو آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اور اس میں تجسوسی کے نت نئے انداز متعارف ہو گئے۔ دوسروں کا ڈیٹا کھولنے کی کوشش کرنا، ان کے موبائل کے ذریعے سے ان کے اندر کے رازوں کو، ان کی کالز کے ریکارڈ کو، ان کے کالز کو، ان کی فون کو، ان کے لیپ ٹاپ کو، ان کے پورے جو بھی اکاؤنٹس ہیں، اکاؤنٹس کو ہیک کر کے کسی ذریعے سے کال ملائی ہے اور غلطی سے مل گئی، اور آپ خوب کان لگا کے سننے لگے کہ اب گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب اس حدیث کی ذیل میں آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی عظیم حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ لوگوں کی ایسی باتیں سنتا ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہ سنے۔ من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، جو لوگوں کی ایسی بات سنے جو لوگ چاہتے ہیں کوئی نہ سنے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایسے جاسوس انسان کے کانوں میں اللہ سیسا پگھلا پگھلا کے ڈالیں گے۔ پورے کر لو اپنے شوق سننے کے۔ یہ جو تمہارے کان میری حدوں کو پھلانگتے تھے اور وہ باتیں سنتے تھے جو دوسرے نہیں سنانا چاہتے ہیں، جاسوسیاں کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عظیم تعلیمات ہے۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، ہمارے رویے کیسے ہیں۔ کبھی جاسوسی کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ براہ راست کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے وہ وقت منتخب کرتے ہیں جو افراتفری کا وقت ہو، تاکہ ان کے گھر میں جائیں اور گھر کے راز ہمیں معلوم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، گھر کے اندر کے معاملات تو خصوصاً اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں اتنے محترم ہیں کہ وہاں کا تو ہر معاملہ ہی پرائیویٹ ہوتا ہے، اور وہ بد تہذیب انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے گھروں کے معاملات کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے، پرلے درجے کا احمق اور اخلاقیات سے گرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اگر میں وہ آپ کے سامنے احادیث رکھوں جو گھروں کی پرائیویسی کے متعلق ہے تو اس کے اوپر ایک پورا لیکچر چاہیے ہوگا۔ سورہ نور کا بڑا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ گھر کے رازوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک صاحب ملنے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کنگھی مبارک ہاتھ میں ہے، سر مبارک میں کھجا رہے ہیں، اور وہ یوں آپ کے حجرہ مبارک پہ جو دروازہ ہے اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے اور اس سے اندر جھانک رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تم میری طرف میرے گھر میں جھانک کے دیکھ رہے ہو، میں اسی کنگھی کو تمہاری آنکھ میں مار کے تمہاری آنکھ ضائع کر دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گھروں کی پرائیویسیاں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے بندو، یہ 4 منزلہ گھر کس لیے ہے اگر تم نے اندر ہی جھانکنا ہے؟ یہ بیڈ روم کس لیے ہیں اگر تم نے اندر کے راز فاش کرنے ہیں؟ یہ 4 دیواریاں کس لیے ہیں اگر تم نے ہر گھر کے اندر کی معلومات تک پہنچنے کی ناپاک کوششیں کرنی ہیں؟ یہ محلے کس لیے ہیں؟ یہ پرائیویسی کس لیے ہے؟ یہ ازدواجی معاملات کس لیے ہیں؟ یہ پردے کس لیے ہیں؟ یہ دیواریں کس لیے ہیں؟ یہ اتنے جتن اپنے گھر کے لیے کس لیے انسان کرتا ہے؟ اگر آپ نے اس کی پرائیویسی میں خلل انداز ہونا ہے اور اس کی نجی معاملات کو اور گھر کے معاملات کو بازاروں میں لے کے آنا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اس سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقیات کے جنازے نکال کے رکھ دیے ہیں۔
تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ہماری اخلاقیات کو. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، ہر وقت سیلفیاں بن رہی ہیں. خود اب تو ہمیں اپنے بھی شاید ایسی عادت بن گئی ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات بھی فیس بک پہ لا رہے، واٹس ایپ پہ لے رہے ہیں. یہ ہمارا ڈنر ہے، یہ ہمارا لنچ ہے، یہ ہمارا کھانا ہے، یہ ہم کھا رہے، یہ ہم کر رہے. کیسی فضول حرکتیں ہیں. حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے. یہ جو ویڈیو ہے یہ تبلیغی مقصد کے لیے ہے کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، لیکن عجب معاملہ دیکھا ہے. تبلیغ کے بعد کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ہر چیز کا منظر، ہر چیز کو بس کیمرے کی آنکھ کے نیچے ہر چیز آنی چاہیے. اب کھانا کھا رہے ہیں، اب چائے پی رہے ہیں، اب یہ کھا رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں. ہر چیز، ہر بات کی پرائیویسی ہوتی ہے. کسی وقت انسان کس حال میں ہوتا ہے، کسی وقت کس کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس کیمرے اور موبائل نے تو آ کے ہماری ساری کی ساری پرائیویسی اور ہماری نجی زندگی کو ایسا اوپن اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ اخلاقیات کے جنازے تک نکل کے رہ گئے. او میرے بھائیو، اللہ کا حکم ہے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو. بلکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن نسائی میں یہاں تک ارشاد فرما دیا، جو شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ گھر والے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں، فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں کہ ہمارے گھر میں کیوں جھانک رہے ہو، فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ، میں اللہ کا پیغمبر فیصلہ کرتا ہوں ایسے انسان کی آنکھ ضائع ہو جائے تو نہ وہ قصاص لے سکتا ہے نہ دیت لے سکتا ہے. ایک آنکھ پھوڑنے کی دیت 50 اونٹ اللہ نے مقرر کی ہے. اتنی عظیم نعمت ہے آنکھ، لیکن وہ آنکھ جو جاسوس ہو جائے، جو لوگوں کے گھروں میں جھانکے، اندر ٹٹولے کے کیا ہو رہا ہے، اس طبیعت کو اللہ کے پیارے نبی نے اتنا ناپسند کیا کہ اسے گھروں کا تقدس کہیے کہ ایک قانون بنا دیا رہتی دنیا تک کے لیے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، وہ بدلے کا بھی تقاضا نہیں کر سکتا، قصاص کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا، ولا دیتا، اور وہ 50 اونٹ دیت کا مطالبہ بھی نہیں کر